محترم ناظرین، اگر آپ اپنی اجڑی تقدیر کو بہترین کروانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کے اوپر بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں سے بے روزگاری کا خاتمہ کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بے روزگار ہیں روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں پورے سال کے لیے رزق کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، تو میں ان تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں، خدا را کر کے مائع سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ محرم الحرام اختتام پذیر ہونے کو ہے، کچھ دن میں مائع سفر کا چاند نمودار ہو جائے گا۔ یہ عمل جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں ایک سورہ مبارکہ کا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی فضیلت والی ہے، اتنی قبولیت والی ہے، اللہ پاک نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ اگر یہ سورہ مبارکہ عام دنوں میں بھی پڑھ لی جائے تو اللہ پاک تقدیر کے سارے بند تالے کھول دیتا ہے، لیکن یہ جو عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، مفسرین، اکابرین، اولیاء اللہ اور اللہ کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مائع سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی شخص یہ سورہ مبارکہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو بن مانگے مالدار بنا دیتا ہے، وہ شخص لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ مائع سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، گھر میں سے کوئی ایک شخص بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک سارے گھر والوں کی تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اس ایک دفعہ کے عمل سے، چونکہ یہ عمل صرف سال میں ایک بار کیا جاتا ہے، یعنی مائع سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے کیا جاتا ہے، پورا سال اس گھر کے تمام افراد کا نام اللہ پاک مالدار غنی لوگوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اگر اس گھر میں بے روزگاری ہے تو اللہ پاک بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اگر اس گھر میں قرضہ ہے تو اللہ پاک اس گھر میں سے قرضے کو ختم کروا دیتا ہے، اگر اس گھر میں بیماری ہے تو اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے، اگر وہ گھر جو ہے اس گھر والوں کا ذاتی گھر نہیں ہے تو اللہ پاک بہت جلد تمام گھر والوں کو ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اتنی تاثیر ہے کہ مائع سفر کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے وہ شخص پورا سال غنی رہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے پورے سال کے رزق کا، پورے سال کی دولت کا، پورے سال کی خوشیوں کا انتظام کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، صدیوں پرانی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے مخاطب ہوں، صرف ایک دفعہ، یہ عمل صرف سال میں ایک دفعہ کیا جاتا ہے، اس عمل کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، بشرطے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ بھی سکپ نہیں کرنا، نہ جانے کون سا امپورٹنٹ حصہ آپ سے مس ہو گیا، پھر عمل کی تاثیر بھی نہیں رہے گی، عمل قبول بھی نہیں ہوگا، پھر آپ یہ شکوہ کریں گے کہ ہمارے اس عمل نے تاثیر نہیں بتائی۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا، یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے گی، آپ کے اجڑے نصیب انشاءاللہ تعالی عزیز اور روشن چاند کی طرح چمکیں گے، آپ کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ جو لوگ مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے وہ یہ عمل کر لیں، جو لوگ بے روزگار ہیں وہ یہ عمل کر لیں، جو بیمار ہیں وہ یہ عمل کر لیں، جو تنگ دست ہیں وہ یہ عمل کر لیں، جو بے اولاد ہیں وہ یہ عمل کر لیں، کاروباری لحاظ سے جو لوگ پریشان ہیں، سارا سال پریشان رہتے ہیں، ان کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ یہ عمل کر لیں، جو لوگ
کسی بھی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو مایوسی نے گھیرا ہوا ہے، نا امیدی نے گھیرا ہوا ہے، ان کو امید کی کرن اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی، بالکل تھک ہار چکے ہیں، شکستہ چور ہو چکے ہیں، وہ یہ عمل کر لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو تصور میں لا کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز بیٹھے بٹھائے اللہ پاک آپ کو مالدار کر دے گا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں وہ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروا دے گا۔ جو لوگ ایک دفعہ سے یا ایک دن کے عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے بننا چاہتے ہیں، وہ تمام میرے سننے والے اس عمل کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ عمل نظر انداز کر لیا تو پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے یہ عمل جو ہے صرف ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے کر لینا ہے۔ کچھ دن باقی ہیں ماہ محرم الحرام کے، اور کچھ دنوں میں ماہ سفر کا چاند نمودار ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن کوشش کریں آپ اس کو پہلی ترجیح میں، پہلی فرصت میں کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی ایک جگہ کا آپ انتخاب کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں، نماز فجر، نماز ظہر، نماز مغرب، نماز عشاء، رات سونے سے پہلے جب بھی چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی قید ہے۔ جس جگہ آپ یہ عمل کریں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے تنہائی والی جگہ کا انتخاب کر کے باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھ لینا ہے۔ نماز والا درود جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر وقت کی قلت ہے آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کا کرنا ہے۔ اے اللہ تو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، تیرا شکر ہے، اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو دگنا اور چگنا عطا کرتے ہیں۔ یہ جو عمل ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے کا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، سرے خم آپ نے تسلیم کیا ہے، صدقے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو دگنا اور چگنا عطا کریں گے۔ فوری طور پہ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناممکن ہو یا ممکن ہو، پہاڑ جتنا بڑا مقصد ہو۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں،
بیمار ہیں شفا چاہتے ہیں، الغرض جو بھی مقصد ہے اس کو تصور میں لا کر، اس کو سوچتے ہوئے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ کے دو ناموں کا۔ کون سے دو نام ہیں؟ یا ودود یا لطیف، یہ اللہ کے دو نام ہیں، یا ودود یا لطیف، یہ اللہ کے وہ دو نام ہیں جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس شخص پہ لطف کرتا ہے، اللہ اس شخص پہ کرم کرتا ہے۔ دونوں ناموں کو آپ نے ملا کے پڑھ لینا ہے مقصد کی نیت کرتے ہوئے، یا ودود یا لطیف، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا ودود یا لطیف ایک بار، یا ودود یا لطیف دو بار، یا ودود یا لطیف تین بار۔ اب آپ نے یا ودود یا لطیف کو دونوں کو ایک شمار کر کے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 121 بار پڑھ لینا ہے، 121 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے، 121 مرتبہ۔ اب 121 سے مراد نہ 121 سے زیادہ نہ 121 سے کم، جو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے یہ اللہ والوں کی خاص روحانی مقدار اور ترتیب ہے، اس میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ یا ودود یا لطیف کو آپ نے 121 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ جب آپ یا ودود کو 121 بار پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کی لطف کی آپ پر بارش ہوگی۔ اس خاص عمل کی بدولت پورا سال آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ پاک کا لطف آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا، رحمت اللہ پاک کی آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ہر حاجت پوری کرنے کے انتظام کرے گا، بن مانگے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ گھر کے کونے کونے سے اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا خاتمہ فرمائے گا، جادو جنات نظر بد حسد کے تمام برے اثرات اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں سے، آپ کے گھر کے تمام افراد میں سے اور گھر کے کونے کونے سے ختم کر دے گا۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ 121 مرتبہ یا ودود یا لطیف کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے جو قرآن مجید میں جس کو خیر الکثیر کا اللہ پاک نے لقب دیا ہے، جس کے پڑھنے کے بغیر آپ کا کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں، اس کو جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تلاوت فرمائیں، سنیں میں کس طریقے سے پڑھتا ہوں، جس طرح میں نے پڑھنا ہے اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 29 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 29 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا آخری اور تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا، یا صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے آپ نے آخر میں وہی درود چھوٹا ہو یا درود ابراہیمی ہو اسی مقدار میں آپ نے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ماہ سفر کا چاند ہمارے لیے مبارک ثابت کرنا، اور تمام زمینی اور آسمانی آفات سے ہم کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو محفوظ کر دینا۔ یا رب العالمین جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔